جہاں تک کہ خبریں سینسر کرنے کی بات ہے، عاصم باجوہ صاحب کی، میں تو کل جو تھوڑی دیر جو میں نے ٹی وی میں دیکھا تو میں تو ہر 2 منٹ بعد خبریں آ رہی تھیں، اسی بارے میں آ رہی تھیں، اور جہاں تک ان کے اس کا ایشو کا تعلق ہے، اس میں نے آپ کو کل یہاں پہ مجھ سے سوال بھی ہوا تھا، وہ میں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ بالکل، اور رات کو میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ وہ 1-2 روز میں آ کے اپنی پوزیشن کو واضح کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ حق ہر ایک کو ملنا چاہیے، ہر ایک کو ملنا چاہیے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں دیکھیں، آپ کوئی بھی خبریں اس وقت تو کوئی مطلب ہے کہ میڈیا آزاد ہے، اب کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس میں کہ میں کہوں کہ روکی، ہاں اگر جب تک کہ کسی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر کل اس پہ ہم خود نادم ہوں اس خبر کو چلانے میں یا اس خبر کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہوئے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وقت تو بڑا جلدی گزرتا ہے، 1-2 روز کی بات ہے، وہ آئیں گے، وہ اپنے آپ کو اپنی کلیریفیکیشن دیں گے، اور جو بھی وہ ہوگی اس کے مطابق ہی ان کا فیوچر ہوگا۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ اگر وہ انہوں نے اپنے جب کہا ہے کہ وہ آئیں گے، میری ان سے بات ہوئی تھی کہ وہ آئیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے، بیکاز دیکھیں جس طرح کہ ابھی میں نے شیخ رشید صاحب کی کتاب کی بات کی، دیکھیں ہمیں ایک ذمہ داری کا ثبوت ضرور دینا چاہیے ہر لیول پہ، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، اور آپ تو خیر زیادہ ذمہ دار ہیں، ہم بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اب اگر شیخ رشید صاحب کی کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے، اس کا نہ میں نے مسودہ دیکھا ہے، تو اس پہ میں کوئی کامنٹ اگر کروں تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کتاب ابھی لانچ بھی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر عاصم باجوہ ان کے بارے میں کوئی خبریں آئی ہیں، لیکن خبریں تو کسی کے بارے میں بھی آ سکتی ہیں، تو اس وقت جو ہے نا تو ان کے بارے میں ان کو آپ ایک وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی ایک وائلیشن کی ہے یا انہوں نے کوئی ایسی انفارمیشن چھپائی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اے پرسن از انوسینٹ ٹل ہی از پروون گلٹی۔ تو اس لحاظ سے آپ یقین رکھیں کہ وہ خود بھی ذمہ دار شخص ہیں، وہ خود بھی آ کے اپنے پوزیشن کو واضح کریں گے، بیکاز یہ اس طرح تو بینگ ان دا پبلک آفس آپ پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے عوام کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، چاہے آپ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوں کہ نہ ہوں، لیکن بینگ اے پبلک آفس ہولڈر آئی تھنک کہ یہ بنتا ہے۔ لیکن سر اجمل وزیر صاحب کو تو ایک آڈیو ٹیپ کے اوپر ان کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا، ان پر بھی تو کوئی الزام ابھی ثابت کس پہ؟ اجمل وزیر صاحب ہم نے کہا ہے کہ ایپلز اور اورنجز کے ساتھ نہ کمپیئر کیا جائے، ایپلز کو ایپلز کے ساتھ اور اورنجز کو اورنجز کے ساتھ۔ سی پیک کا پروجیکٹ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور ہم اس کی ہر قیمت پہ حفاظت کریں گے اور اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دیکھیں نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے، اب دیکھیں یہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو ہر صورت میں ادھر واپس آنا ہوگا، ان کو پہلے گرفتاری دینی ہوگی اور اس کے بعد ان کی ضمانت کی سوچا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، یہ قانون کا فیصلہ ہے۔ اگر ایک 3 مرتبہ وزیر اعظم جس کو الیکٹ کیا گیا ہے اور وہ اگر قانون سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے تو پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ وہ حکمران ہے جو کہ اپنے آپ کو، جو عام لوگ ہیں جو کہ ایک سائیکل چرا لے اس کے لیے ایک قانون ہے، اور اگر ایک اس کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ رہا ہے۔ ہم نے دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھا کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ تھے جیل کے اندر ہیں، کوریا ہو گیا، فرانس ہو گیا، برازیل ہو گیا، کتنے ممالک ہیں جس میں کہ تو آفس کا ہونا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی سزا تگنی ہونی چاہیے۔ ایک میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ عاصم باجوہ صاحب ملک کے حکمران نہیں رہے ہیں۔ عاصم باجوہ صاحب اپنا جب وہ کلیئر کر دیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ آپ ڈائیورٹ نہ کریں، دیکھیں جو غلط کام جو بھی کرتا ہے نا آپ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور بینگ اے جرنلسٹ میرا خیال ہے یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا، انہیں سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔
اگر وہ سیاست کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں جس میں کہ وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اپنی انہیں ایک قسم کی سی وی بھیجنے کی کوشش کی تھی کہ جی میں ہوں، میں ابھی بالکل فٹ ہوں. جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ تو کافی انتشار کا شکار ہے، کئی گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بھائی کس طرف کھینچ رہے ہیں، وہ کس طرف کھینچ رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حالات کچھ ہاتھ سے نکلتے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنی وہ بھیج دی کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ابھی جب یہ کورٹ کی ڈیسیجن آ گئی ہے تو ابھی پھر میں پوچھنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے کہ اب اس کے بارے میں ان کا اصولی موقف کیا ہے، کہ آیا وہ قانون کو بالاتر سمجھتے ہیں یا وہ شخصیت کو بالاتر سمجھتے ہیں.